خواجہ آصف نے اسپیکر چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی قرار دے دیا۔ وزیر دفاع کی تنخواہوں میں اضافے کی شدید مخالفت، کہا اسپیکر چیئرمین کی تنخواہ مراعات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت آبرو ان کی مرہون منت ہے۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں 2016 کے بعد اضافہ کیا گیا۔ بتدریج اضافہ ہوتا رہتا تو اچانک بڑا اضافہ محسوس نہ ہوتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وضاحت، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا وفاقی حکومت جو سہولت بھی دے رہی ہے قرض لے کر دے رہی ہے، تنخواہ داروں کو جس حد تک ممکن تھا اب ریلیف دیا۔ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم ساتھی ہے، بھارت کے ساتھ تعلق ہے تو پاکستان سے بھی رکھنا ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی امریکی سینٹ میں کی آرمڈ فورسز کمیٹی کو بریفنگ، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کے درجنوں دہشت گرد حالات گرفتار ہوئے۔ 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل ہیں۔ پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ سے امریکہ کو کئی اہم کامیابیاں دلائیں۔ گرفتاری کے فوراً بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ذاتی طور پر رابطہ کر کے اطلاع دی۔ پاکستانی سفارتی وفد برطانیہ کے کامیاب دورے کے بعد برسلز پہنچ گیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد یورپی یونین میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ نئے بجٹ کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی بلندی، دوران کاروبار 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,24,000 کی سطح عبور کی۔ کاروبار 1,24,352 پوائنٹس پر بند۔ مئی کے ترسیلات زر میں گزشتہ مئی کے مقابلے 13.7% اضافہ۔ اس سال مئی میں 3.7 ارب ڈالر موصول ہوئے۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 34.9 ارب ڈالر ترسیلات زر موصول ہو چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے ملازمت پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ سب نے مل کر عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ معاشی سطح پر مثالی ٹرن اوور تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ حکومتی اتحادیوں کے بجٹ پر تحفظات، پیپلز پارٹی نے سولر پینل پر 18% ٹیکس مسترد کر دیا۔ مرکزی ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا مہنگی بجلی سے نجات کا واحد حل سولر پینل تھا جس کو عوام سے دور کر دیا گیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی موجودہ مہنگائی میں ناکافی ہے۔ حیدرآباد کراچی موٹر وے 400 ارب کے منصوبے کے لیے صرف 15 ارب رکھ کر مذاق کیا گیا۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافی ٹیکس سے بھی مہنگائی بڑھے گی۔ پیپلز پارٹی کے موقف کو مناسب نہیں سمجھتا یا پھر پیپلز پارٹی کو اسٹینڈ لینا ہوگا۔ محمد زبیر کی ARY نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا پیپلز پارٹی K4 منصوبے کے لیے بجٹ نہ رکھوا سکی تو کیا فائدہ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیلے۔ وزراء کی تنخواہیں بڑھا کر حکومت کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے غریب مزید پس رہا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا روزگار کی عدم فراہمی، اوور ٹیکسیشن کے باعث لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اچھے ٹیلنٹ کو دنیا کے کئی ملکوں میں بلایا جاتا ہے۔ وفاقی بجٹ پر PTI کی شدید تنقید، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا تاریخ میں ایسا بھونڈا بجٹ پیش نہیں ہوا، حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں 500 اسکیمیں لے کر آ رہے ہیں۔ KB بجٹ کا حجم 2000 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا بجٹ میں کسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ PTI کسانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ گندم میں 13، کپاس کی پیداوار میں 31% کمی ہوئی، آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی۔ زراعت کے ہر شعبے کو ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ضرور یہ کوشش کریں گے پاک بھارت مذاکرات میں۔ بھارت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ ہے۔ بھارت قانونی طور پر سنتاز معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان کا وفد امن کا پیغام لے کر دنیا میں نکلا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔
ہم برسلز بھی جائیں گے، یورپی یونین کو امن کا پیغام پہنچائیں گے۔ بھارت کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارت نے دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرائی۔ بلاول بھٹو کی برطانیہ میں کشمیری رہنماؤں سے اہم ملاقات، کہا کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا نامکمل باب ہے۔ کشمیری عوام کا حق خود ارادیت سلب نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی کوشش کرتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کہتی ہیں کہ ابھی امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان زرعی مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ وہ نسل در نسل جاری جنگ کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ وہ واحد شخص ہیں جو لوگوں کو مذاکرات کی میز پر لائے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ڈیل ہو گئی، صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان۔ امریکی صدر نے لکھا، امریکہ چین سے نایاب دھاتیں معدنیات درآمد کرے گا۔ چینی صدر اور میری حتمی منظوری کے بعد معاہدہ نافذ ہوگا۔ امریکی کالج اور یونیورسٹیوں میں چینی طلباء کو تعلیم دیں گے۔ چین کو 10% اور امریکہ کو 55% ٹیرف ملے گا۔ چین نے نایاب معدنیات کی برآمدی پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ چین سے تعلقات اور رابطے بہترین ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، ایران سے جوہری معاہدہ ممکن نظر نہیں آتا، معاہدے کے بجائے جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ معاہدہ ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ امریکہ سے تجارتی ٹیرف پر مذاکرات کے لیے پاکستان کا وفد رواں ہفتے امریکہ جائے گا۔ وفد کی قیادت سیکریٹری تجارت جواد پال کریں گے۔ وفد آئی ٹی، توانائی اور دیگر امور پر مذاکرات کرے گا۔ وفد میں ایف بی آر، وزارت توانائی، آئی ٹی اور متعلقہ شعبوں کے حکام شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کل متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شامل۔ دورہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم کی یو اے ای صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سمیت دیگر اماراتی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پنجاب حکومت کا صفائی میں خیبر پختونخوا اور سندھ کو چیلنج، وزیر بلدیات نے کہا کراچی اور پشاور کا ہماری کسی تحصیل سے مقابلہ کریں، آپ سے کام نہیں ہوتا تو ہمیں بلا لیں۔ سندھ والے تو ویسے بھی مریم نواز کو اپنا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ صفائی کا جیسا کام پنجاب میں ہوا ملکی تاریخ میں نہیں ہوا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے رد عمل دیا، پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ ہے۔ پنجاب حکومت کا نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہوا دینا افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، بلدیاتی اداروں کی بات کی تو کیا غلط کہا؟ بڑا صوبہ بلدیاتی اداروں کے بجائے کمشنری نظام سے معاملات چلائے تو جمہوریت کے منافی ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا نواز شریف کے لیے پھولوں کا تحفہ۔ بلاول بھٹو نے برطانیہ سے یورپ روانگی سے قبل نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ پھول بھیجے۔ پھول پاکستان ہائی کمیشن کے عملے نے ایون فیلڈ ہاؤس پہنچائے۔ بجلی سرچارج میں تبدیلی سے قیمتوں پر فرق نہیں پڑے گا، سرچارج کو لمٹ میں ایڈجسٹ کیا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے پاور ڈویژن پاور سیکٹر میں اہم اصلاحات کرنا چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد ہم کسی کو چھوٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی کمائی پر ٹیکس لگ گیا۔ نئے قانون کے تحت آڈیو، ویڈیو اور میوزک اسٹریمنگ سروس سے کمائی ٹیکس نیٹ میں شامل۔ ٹیلی میڈیسن، ای لرننگ، کلاؤڈ سروس، آن لائن بینکنگ پر بھی ٹیکس، ای کامرس، ای اسٹور اور آن لائن مارکیٹ پر بھی ٹیکس دینا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں بہت ہو گیا، سیاسی اختلافات کو نفرتوں اور دشمنی میں نہ بدلیں۔ خدا کے لیے جن کا انصاف پر کیس بنتا ہے انہیں انصاف دیں۔ بڑے لوگوں کو کہتا ہوں دل بڑا کریں اور آگے بڑھیں۔ بانی کے پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا مسترد۔ انسداد دہشت گردی، لاہور کی عدالت نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ملزم کے 2 بار انکار کے بعد تیسرا موقع دینا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے۔ تفتیشی افسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی
اور اہلیہ کی سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کی رخصت کے باعث ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ علیمہ خانم کہتی ہیں 2 سال سے تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں، اب کیس کی سماعت 26 جون کو ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا تمام ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ عوام کی آسانی کے لیے ادارے ایک دوسرے کی استعداد کار سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انفارمیشن اور ڈیٹا کا بر وقت تبادلہ انتہائی اہم ہے۔ سفارت خانوں میں تعینات افسران وزارت کے دیگر اداروں کی بھی معاونت کر سکتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا اجلاس، مزید بسوں کی خریداری، ای وی ٹیکسی اور سکوٹرز کے لیے بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے مزید بسیں جلد پہنچنے کی امید ہے، شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں بھی لا رہے ہیں، ریڈ لائن منصوبے میں تیزی لانے کی ہدایت۔ کراچی کے کئی علاقے پانی سے محروم، سخت گرمی میں پانی کی عدم فراہمی سے شہری پریشان۔ عزیز آباد بلاک 2 میں پانی کی قلت، علاقہ مکینوں کا احتجاج، بتایا پچھلے 4 مہینے سے پانی بند ہے، ہمیں ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ARY نیوز کی خبر پر ایکشن، قومی شاہراہ پر جمع پانی نکالنے کا کام جاری، میئر کراچی کی ہدایت پر مشینری شاہراہ سے پانی نکالنے میں مصروف۔ کراچی میں سیف سٹی کیمروں سے کارروائیوں کا آغاز، آرام باغ کے قریب جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی پکڑ لی گئی، ڈرائیور گرفتار، آرام باغ تھانے میں مقدمہ درج۔ ڈی جی سیف سٹی کا کہنا ہے کراچی میں سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے یہ پہلی کارروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ نے ایکشن کے احکامات دیے، پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی کو مل کر کام کرے گی، کیمروں سے مجرمانہ سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں پولیس اہلکار کی غنڈہ گردی، دن دہاڑے نوجوان کو مار ڈالا، واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شریف آباد تھانے کا اہلکار اشتیاق اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر توحید کالونی آیا، فہیم نامی نوجوان پر تشدد کیا، پھر گولی مار دی۔ فہیم اسپتال پہنچنے سے پہلے چل بسا، اس کا دوست انس زخمی ہوا۔ واقعے کا مقدمہ درج، لیکن اب تک کوئی گرفتاری نہ ہو سکی۔ 53 کروڑ فراڈ کا کیس، کراچی کی عدالت نے اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی۔ ملزمان امتیاز اور فیصل کی درخواست سے ضمانت مسترد، فیصلہ سنتے ہی دونوں ملزمان عدالت سے فرار ہو گئے۔ امتیاز اور فیصل پر الزام ہے کہ انہوں نے اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے ساتھ مل کر فراڈ کیا۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی، پہلی حج پرواز رات گئے 307 حاجیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ کراچی میں نجی ایئر لائن سے 148 حجاج کرام واپس آ گئے۔ حجاج کا استقبال صوبائی وزیر اوقاف سمیت ڈائریکٹر حج اور دیگر حکام نے کیا۔ حج آپریشن 10 جولائی تک مکمل ہوگا۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ میں امدادی مراکز کو نشانے پر رکھ لیا۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ، 36 افراد شہید ہو گئے، 200 سے زائد زخمی۔ رفح میں پھر امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 9 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 10 فلسطینی جان سے گئے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندی لگا دی۔ تنظیموں پر حماس کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا۔ لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے پرتشدد مظاہرے، رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ، درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے لاس اینجلس پر بیرونی دشمن حملہ آور ہے، کیلیفورنیا میں جو ہو رہا ہے وہ قومی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتی ہیں امریکہ کو جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی تارکین وطن سے پاک کرنا ہے۔
جنوبی افریقہ میں شدید برفباری، صحراؤں اور پہاڑی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ مختلف حادثات میں 12 افراد جان سے گئے، گاڑیاں برف میں پھنس گئی۔ شدید موسمی حالات کی وجہ سے سڑکیں بند کر دی گئیں۔ برفباری کے بعد شدید بارشوں سے سیلاب آ گیا، 49 افراد ہلاک۔ سلیکشن کمیٹی برقرار رہے گی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمیٹی تبدیل کرنے کی خبروں کی تردید۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے صرف ڈیٹا اینالسٹ حسن چیمہ کی جگہ عثمان ہاشمی فرائض انجام دیں گے۔ کمیٹی عاقب جاوید، اظہر علی، اسد شفیق اور علیم ڈار پر مشتمل رہے گی۔ اور 5 بار کی چیمپئن برازیل نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ساؤ پاولو میں میزبان ٹیم نے پیراگوئے کو 1-0 سے شکست دی۔ میچ کا واحد گول ونی جونیئر نے اسکور کیا۔ عالمی کپ کی تاریخ میں برازیل کبھی بھی کوالیفائی کرنے میں ناکام نہیں ہوا۔